مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک سچا نبی ثابت کرنے کے لیے مرزائیوں کے ہاں کیا معیار نبوت ہے؟ کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی بات لگائے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنی زندگی جی لے تو وہ بندہ جو ہے سچا ثابت ہو جائے گا اپنے دعوے کے اندر۔ شیخ صاحب، یہ جو قادیانی اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں اپنی من پسند، تو اگر یہ تفسیر اور تشریح نہیں ہے تو پھر اس کی صحیح تفسیر کیا ہے؟ آیت کا یہ مفہوم بھی سمجھا دیں۔ کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر وہ متذبذب ہے۔ اچھا، وہ اتنا چالاک تھا کہ جتنا وقت وہ گزار لیتا نا دعوے کے بعد اسی کو وہ معیار بنا لیتا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد۔ ناظرین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ہم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم اسکالر فضیلت الشیخ خواجہ رشید بٹ صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو قرآن و سنت کے معیار نبوت جو بیان کردہ ہیں اس پہ پرکھا گیا تو وہ اس کے مطابق سچا نبی ثابت نہیں ہوا، اور ہماری یہ سیریز مکمل ہوئی بے توفیق اللہ تعالی۔ تو آج ہم جو بات کریں گے وہ ہمارا ٹاپک ہوگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک سچا نبی ثابت کرنے کے لیے مرزائیوں کے ہاں کیا معیار نبوت ہے، اور کیا ان کے بنائے ہوئے معیار نبوت کے مطابق بھی مرزا غلام احمد قادیانی سچا ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ تو اس پر ہم یہ سوال کرتے ہیں استاد محترم سے اور ان سے اس موضوع پہ رہنمائی لیتے ہیں۔ قادیانی لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہت ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور قرآن مجید کی من مرضی کی تفسیر کرتے ہیں۔ جی، اسی طرح احادیث مبارکہ یا تو اس کا انکار کر دیں گے، قرآن مجید کا تو صاف لفظوں میں انکار نہیں کر سکتے، حدیثوں کا وہ صاف لفظوں میں انکار کر دیں گے، یا پھر اس کی بھی ایسی تعویل کریں گے جو ان کے موافق ہوگی۔ یہ ہر قادیانی کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا نبی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک معیار جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے، اس کو مقرر کرنے کے اندر بھی ان کے اندر اختلاف ہے، اور جو وہ کہتے ہیں، جو وہ باتیں کرتے ہیں، اس کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی بھی سچا نبی ثابت نہیں ہوتا۔ وہ معیار انہوں نے قرآن مجید کی سورۃ الحاقہ کی آیات سے ماخوذ کیا ہے۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اگر یہ ہمارے اوپر کوئی بات لگائے، یہ نبی ہمارے ذمے کوئی بات لگائے جو ہم نے نہیں کہی، تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، پھر اس کی رگے جان جو ہے وہ کاٹ لیں گے، اور کوئی اس کو بچانے والا بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں جی، یہ اللہ تعالیٰ نے معیار دیا ہے کسی بھی سچے یا جھوٹے نبی کو پرکھنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے معیار دیا ہے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی بات لگائے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنی زندگی جی لے، یعنی 23 سالہ دور نبوت جو ہے آپ کا، تو وہ بندہ جو ہے سچا ثابت ہو جائے گا اپنے دعوے کے اندر۔ یعنی انہوں نے ان آیات کی روشنی میں 23 سالہ جو ہے وہ مدعی کی زندگی، اس کو جو ہے معیار مقرر کیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں جی مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ تو اپنے دعوے کے بعد 26 سال تک جو ہے وہ زندہ رہا ہے، لہذا وہ سچا نبی ہے۔ یہ ہے جی ان کا استدلال۔ ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس کی حقیقت کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے یہ معیار ہے ہی نہیں۔ بالکل صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی چیز کو معیار کے اوپر اس وقت پرکھا جائے گا جب اس کا کھوٹا یا کھرا ہونا مشکوک ہو۔ بے شک، درست بات۔ اگر کسی کا کھوٹا ہونا کنفرم ہے
تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ اس کو کسوٹی کے اوپر پرکھے یا معیار کے اوپر پرکھے کہ یہ اس کو دیکھیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جب ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر اس کو پرکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے وہ ختم نبوت کا عقیدہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بھی مدعی نبوت اٹھے گا وہ جھوٹا ہی ہوگا، وہ سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نبوت کا اختتام ہو چکا ہے. تو اب کوئی بھی دعویٰ نبوت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہی ہے، کیونکہ کوئی بھی مدعی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سچا ہو ہی نہیں سکتا. یہ اسلام کا فیصلہ ہے. تو پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ ہمیں مرزا غلام محمد قادیانی کو کسی بھی معیار کے اوپر جو ہے وہ پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ لوگ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اب سادہ لوگ مسلمانوں کو پھنسا لیتے ہیں یا پریشان. اس لیے کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہمیں ان کو ان کے چنگل سے بچانا پڑتا ہے. اس لیے یہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم اس کو اس معیار کے اوپر جو ہے نبیوں کے معیار کے اوپر پرکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ اس کے باوجود جھوٹا ثابت ہوتا ہے. اور اس میں مقصود جو ہے وہ لوگوں کے ایمان کی پروٹیکشن، ان کو بچانا مقصود ہوتا ہے، عقیدہ تو کیونکہ انہوں نے وہ سوالات کر کے باتیں کر کے نا سادہ لوگ مسلمان کو پریشان کیا ہوتا ہے، بالکل صحیح، اس کو پھنسایا ہوتا ہے. تو بہرحال ہم عوام کو آپ کے ذریعے یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم اس کو اگر معیار پر پرکھتے ہیں تو ہمیں کوئی اس کے بارے میں شک ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو پرکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں، یہ اصل میں ہماری مجبوری ہوتی ہے. صحیح. وہ عوام بیچاری جو ہے وہ پھنسی ہوتی ہے، ہم نے ان کے سامنے حق رکھنا ہوتا ہے، ان کو سمجھانا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو جو ہے اس معیار کے اوپر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ سچا ثابت نہیں ہوتا. بہرحال بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو پرکھنے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب اس کے اندر شک ہو، ڈاؤٹ ہو. تو جب وہ ہے ہی غلط تو اس کو پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک تو طریقہ کار یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ باتوں کے اندر جھوٹا ثابت ہوتا ہے، بے شمار اس کے جھوٹ ہیں، الہامات اس کے غلط ثابت ہوئے ہیں، نبیوں جیسی نہ اس کی کوئی شان تھی نہ کوئی اس کی بات نبیوں جیسی تھی. تو اس اعتبار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ تو نبی بننے کے قابل ہی نہیں ہے، جھوٹا ثابت، لہذا پھر بھی معیار کے اوپر پرکھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم اس کو بیان کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ سادہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں ان کی باتوں سے. تو دوسرا پھر انداز ہمارا یہ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کا کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر وہ متذبذب ہے. اچھا. وہ اتنا چالاک تھا کہ جتنا وقت وہ گزار لیتا نا دعوے کے بعد اسی کو وہ معیار بنا لیتا. کبھی کہتا ہے کہ جو جھوٹا مدعی ہوتا ہے نا اس کو جو ہے نا دست بدست سزا مل جاتی ہے، فوراً وہ پکڑا جاتا ہے. کبھی کہتا ہے 10 سال تک جو ہے نا وہ نہیں جی سکتا، 10 سال کے اندر اندر پکڑا جاتا ہے. کبھی کہتا ہے 18 سال کے اندر اندر، کبھی کہتا ہے 20 سال کے اندر اندر، کبھی کہتا ہے 23 سال، کبھی کہتا ہے 25 سال. یعنی مختلف اقوال ہیں اس کے. صحیح. اور پھر جو اس نے دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ کس نوعیت کا ہے اس کے اندر بھی اس کے مختلف اقوال ہیں. تو بہرحال دوسری بات میں عوام کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے جو اس نے اپنی من مرضی کی تفسیر کی ہے اور قادیانیوں نے جو ان آیات کی اپنی من مرضی کی تفسیر کی ہے اس کو کرنے کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہے اس کے اوپر. کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے. مثال کے طور پر میں نے جو حوالہ جات نوٹ کیے ہیں، انجام آتھم یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 49 ہے. یہاں پر وہ کہتا ہے کہ قرآن شریف کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا مفتری جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگاتا ہے، کہتا ہے ایسا مفتری اسی دنیا میں دست بدست سزا پا لیتا ہے، فوراً ہاتھوں ہاتھ اس کو سزا مل جاتی ہے. اور خدائے قادر و غیور کبھی اس کو امن میں نہیں چھوڑتا اور اس کی غیرت اس کو کچل ڈالتی ہے اور جلد ہلاک کرتی ہے، فوراً ہلاک ہو جاتا ہے ایسا بندہ. دوسری کتاب اس کی نشان آسمانی ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 397 پر اس نے 10 سال جو ہے نا وہ مقرر کیے.
کہتا ہے دیکھو جی بفضلی تعالیٰ، کہتا ہے میرے اوپر جو ہے 11واں سال جو ہے وہ چل رہا ہے. کیا یہ نشان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ میں نے دعوے کے بعد جو ہے وہ 11واں سال شروع کر لیا ہے؟ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ کاروبار نہ ہوتا تو کیوں کر عشرہ کاملہ تک جو ایک حصہ عمر کا ہے ٹھہر سکتا ہے. کہتا ہے 10 سال کیسے مجھے مل سکتے ہیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے 10 سال جو ہے وہ مقرر کیا ہے معیار، کہ 10 سال جو زندہ رہے گا وہ سچا ثابت ہو جائے گا. ایک تیسری کتاب شہادت القرآن ہے اس کی، جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 371 پر اس نے 12 سال کو جو ہے وہ مقرر کیا ہے. اسی طرح اس کی کتاب ہے یام الصلح، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 14 کے اندر اور صفحہ نمبر جو ہے 268، وہاں پر جو ہے اس نے 18 سال اور 25 سال کی بات کی ہے. انجام آتم کے اندر ہی اس نے 20 سال کی بات بھی کی ہے، اور اربعین نمبر 3 اور 4 کے اندر جو ہے اس نے 23 سال کی بات کی ہے. یعنی اس نے مختلف اقوال جو ہے وہ بیان کیے ہیں، جیسے وہ کسی کو مطلب مطمئن کر سکتا تھا نا یا دھوکہ دے سکتا تھا، اس نے اتنے سال جو ہے نا وہ بیان کر کے کہہ دی. یا جتنے گزر گئے جس پہ اس کو یقین ہو گیا وہ اس نے بیان نہیں کر بگڑا. دیا. لیکن قادیانی لوگ جو ہیں وہ 23 سال کو جو ہے نا وہ معیار بناتے ہیں. اب یہ قول جو ہے نا ان کے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتفاقی ہو چکا ہے. گو کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے متفقہ طور پر 23 سال نہیں قرار دیا، اس کے مختلف قول ہیں، لیکن قادیانی لوگ جو وہ سادہ لوگ مسلمان کو پھانسنے کے لیے 23 سال کو جو وہ معیار بناتے ہیں. تو دوسرا انداز ہمارا یہ ہوتا ہے، یا دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ دیکھو مرزا غلام محمد قادیانی کی یہ جو آپ تفسیر کر رہے ہیں، یہ جو آپ معیار بیان کر رہے ہیں، اگر یہ صحیح ہوتا تو مرزا قادیانی جو ہے وہ اتنے اقوال کیوں بیان کرتا ہے اس کے حوالے سے؟ وہ خود بھی متذبذب تھا کہ اصل میں بات کیا ہے. تو چونکہ وہ 23 سال کو جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. چلیں جی، انہوں نے کہا کہ 23 سال جو بندہ دعوے کے بعد زندہ رہے گا وہ سچا ثابت ہوگا. ہم اس کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. 2 باتیں ہو چکی، اب ہم اس کو تیسرے انداز سے پیش کرتے ہیں. چلیں جی، ہم نے ان کے مطابق اس بات کو لے لیا. تو پھر یہاں پر ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو 23 سال دعوے کے بعد گزارے اس کا دعویٰ کیا ہو اور 23 سال وہ گزارے تو پھر وہ سچا ثابت ہوتا ہے. 3 طرح کے دعوے ہو سکتے ہیں. اللہ کے ذمے جو بات لگاتا ہے اس کے 3 طرح کی شکلیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1، اللہ کے ذمے کوئی بھی بات لگا دے. مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے. اس طرح کی بات اب یہ قرآن میں تو نہیں لکھا، یہ تو اللہ کے ذمہ بات لگائی نا اس نے. ایک ہے یہ انداز کہ اللہ کے ذمہ کوئی بھی بات لگا دی جائے جو اللہ نے کہی نہیں ہے. ایک ہے کہ اللہ کے ذمہ الہام لگانا جھوٹا، کہ اللہ نے مجھے الہام کے ذریعے یہ بات بتا دی ہے، اللہ نے میرے ساتھ بات کی ہے، مجھے یہ کام کرنے کا کہا ہے، اور اللہ نے اس کو کہا نہیں ہوتا. ایک ہے الہام کی خاص شکل. تیسری صورت ہے کہ وہ دعوی نبوت اللہ کے ذمہ لگاتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ الہام کا دعویٰ کرنے والا بسا اوقات وہ دعوی نبوت کرتا ہے، بسا اوقات نہیں کرتا. غیر نبی جو ہے وہ بھی الہام کا دعویٰ کر لیتا ہے. تو اب وہ کون سی بات اللہ کے ذمہ لگائے تو وہ 23 سال جو ہے وہ دیکھے جائیں گے. ویسے کوئی بات، الہام یا دعوی نبوت. اب یہ ہمارا سوال ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سی بات جو ہے وہ اللہ کے ذمہ لگائے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ 23 سال گزارے ہیں اس نے یا نہیں گزارے. اگر ان کا جواب ہو پہلا کہ جی کوئی بھی بات اللہ کے ذمہ لگا دے نا تو وہ 23 سال کے اندر اندر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. وہ اگر جھوٹا ہوا تو وہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے. تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ پھر شیطان تو سچا ثابت ہو جاتا ہے. اس کے تو کئی اس کی تو ہزاروں سالہ زندگی ہے. اس نے تو پہلی مرتبہ جب اللہ کی نافرمانی کی تھی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے ذمہ جھوٹ لگا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یا اللہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ نے گمراہ کیا تھا کہ وہ اپنے بغض کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے گمراہ ہوا تھا. اپنے تکبر کی وجہ سے ابا واستکبر وکان من الکافرین. اب اس نے اللہ کے ذمہ کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. پھر اس کے علاوہ اس کے کئی باتیں جو ہیں وہ اللہ کے ذمہ جو اس نے لگائی ہوئی ہیں، تو آج تک زندہ ہے وہ.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ذمے کوئی بھی بات لگا دے یہ اس کے حوالے سے معیار نہیں بن سکتا۔ اب آ جاتے ہیں دوسری شکل کہ اللہ کے ذمے الہام کا دعویٰ لگاتا ہے، نبوت کا نہیں، وہ تیسری شکل میں ویسے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے الہام کیا، مجھے اس صدی کا مجدد بنا دیا ہے، مجھے اللہ نے یہ کام کرنے کا کہا ہے، مجھے اللہ نے عالم دین بنا دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک رہبر بنا دیا ہے، یہ الہام کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب ہم اس کو سامنے رکھ کر اس معیار کو پرکھتے ہیں تو پھر قادیانی لوگ جو ہیں وہ قادیانی نہیں رہ سکتے، ان کو چاہیے کہ پھر وہ دوسرے لوگوں کو مان لے۔ کیوں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ذمے الہام کا دعویٰ لگایا ہے جھوٹا، اور قادیانی بھی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، اور وہ 23 سال سے زیادہ عرصہ زندہ رہ گیا ہے، اس نے زندگی گزاری ہے۔ اس کی مثال بالکل اس کی مثال دور حاضر کے اندر موجود ہے۔ جرمنی کے اندر ایک قادیانی ہے، اس نے ایک جماعت بنائی ہے، قادیانیوں سے الگ ہو گیا، وہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند پارٹی، اس کا نام ہے عبدالغفار جمبا، پاکستان کا رہنے والا ہے، جرمنی شفٹ ہو چکا ہے۔ یوٹیوب کے اوپر اس کا خطبہ جمعہ بھی آتا ہے اور اس کے بیانات بھی موجود ہیں، اس کی کتابیں بھی جو ہیں وہ مل جاتی ہیں، نیٹ کے اوپر موجود ہیں۔ اور کئی قادیانی جو ہیں وہ قادیانی جماعت کو چھوڑ کر اس کی جماعت کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ اس کو 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور آج بھی زندہ ہے، وہ 35 سال کے قریب ہو گیا اس کو دعویٰ کیے ہوئے کہ میں اس صدی کا مجدد ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ پچھلی صدی کا مجدد تھا، اور میں اس صدی کا مجدد میں ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے، اور وہ باقاعدہ قادیانیوں کو دعوت دیتا ہے کہ میرے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آؤ، میرے پیچھے چلو۔ آج بھی آپ یوٹیوب کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس کے بیانات موجود ہیں، اس کے دعوی موجود ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عبدالغفار جمبا جو ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ اسی معیار کے مطابق مناظرہ کرتا ہے اور جیت جاتا ہے، قادیانی بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں جی تمہارا جب نظریہ یہ ہے کہ 23 سال جو دعوے کے بعد زندہ رہے تو وہ سچا ہوتا ہے، اور میں 30 سال میرے تو 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، مجھے کیوں نہیں تم سچا مانتے؟ اس کا باقاعدہ مناظرہ ہوا ہے قادیانیوں کے ساتھ اس حوالے سے، حالانکہ خود بھی وہ قادیانیوں کا ہی ایک گروہ ہے، مرزا قادیانی کو وہ سچا مانتا ہے، جماعت احمدیہ اصلاح پسند پارٹی اس کا نام۔ تو اگر یہ ویسے الہام کا دعویٰ کو اللہ کے ذمہ لگاتا ہے جھوٹا، تو وہ 23 سال گزار لے تو سچا ثابت ہوتا ہے۔ تو قادیانی لوگوں کو چاہیے کہ پھر عبدالغفار جمبا کی بیعت کریں، اس کو سچا مانے۔ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو پاگل ہے، تو بھئی ہم بھی تو مرزا قادیانی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو مرزا قادیانی کو ہم کیوں مانیں بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ بات کہیں کہ الہام کا دعویٰ جو کرے 23 سال تک زندہ رہے، تو یہ بھی قادیانیوں کے مطابق نہیں ہے۔ قادیانی جو ہے اس کے معیار کے مطابق بھی مرزا قادیانی کو سچا ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر ان کو کئی جھوٹوں کو بھی ماننا پڑے گا جس کو وہ خود بھی جھوٹا مانتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں تیسرا معیار کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہو، دعوی نبوت کے بعد وہ 23 سال گزار لے تو پھر جو ہے وہ سچا ثابت ہوتا ہے۔ اگر اس آیت کو ہم نے اسی مفہوم کے اندر لینا ہے تو وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی زندگی میں آ رہا ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے پہلے دن سے ہی دعوی نبوت کیا تھا یا پہلے دن سے کوئی اور دعویٰ کیا تھا؟ پہلے دن سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوی نبوت ہے، دعوی نبوت کو جو ہے وہ پرکھا جائے گا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب نے تو دعویٰ کیا تھا نبوت کا 1901 کے اندر، اور مر گیا وہ 1908 کے اندر، 7 سال زندہ رہا وہ دعوی نبوت کے بعد، 23 سال تو پورے ہوتے ہی نہیں ہیں، کیسے وہ اس معیار کے مطابق اس کو سچا ثابت کرتے ہیں؟ حوالہ جو میں نے نوٹ کیا ہے اس کے بیٹے کا، اس کی کتاب ہے حقیقت النبوت، یہ بشیر الدین محمود جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، اس نے اس کتاب کے اندر یہ بات کہی، اور یہ کتاب انوار العلوم اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 444 اور 445 کے اوپر اس نے یہ گفتگو کی ہے۔ کہتا ہے کہ میرے والد صاحب نے 1901 کے اندر جو ہے وہ دعوی نبوت کیا ہے۔
تو جب 1901 کے اندر دعویٰ نبوت کیا ہے تو دعویٰ نبوت کے بعد کتنے سال زندہ رہنا چاہیے سچے بندے کو؟ 23 سال ان کے مطابق تو یہ تو رہا ہے 7 سال، 7 سال تو یہ تو ثابت نہیں ہوتا۔ یا پھر زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی نہیں، جب سے اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے نا تو اس وقت سے نبوت بھی جو ہے نا وہ ساتھ چل رہی ہے، اور وہ دعویٰ کیا اس نے 1891 کے اندر، جنوری 1891 کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا، تو اب وہاں سے اب گنے پھر بھی 17 سال 16 پھر بھی 17 یا 18 سال بنتے ہیں، 23 سال پھر بھی نہیں بنتے اس کے۔ 1891 سے پہلے تو مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت کسی طریقے سے وہ ثابت نہیں کر سکتے، وہ کہ اس کے بیٹے نے کھل کر کہا ہے کہ 1901 میں اس نے دعویٰ نبوت کیا، اس سے پہلے اس کا دعویٰ نبوت نہیں تھا، لیکن کھینچ تان کر وہ 1891 تک لے کر جا سکتے ہیں، پھر بھی 23 سال پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قادیانی لوگ صرف مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے، اپنے جال میں پھانسنے کے لیے انہوں نے یہ اپنی طرف سے ایک من گڑت جو ہے نا تفسیر کی ہوئی ہے، اور جو انہوں نے اپنی من گڑت تفسیر کی اس کے باوجود مرزا قادیانی اس کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ اسی بات کو ہم ایک اور انداز سے بھی ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے بندو، اس آیت کے اندر سچے اور جھوٹے نبی کو پرکھنے کا جو ہے وہ معیار نہیں بیان ہوا۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ 23 سالہ دعوی نبوت کے بعد جو زندگی گزارے وہ سچا نبی ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر جس کو تم جھوٹا کہتے ہو پھر تمہیں اس کو بھی سچا ماننا پڑے گا، کیونکہ تاریخ کے اندر کئی ایسے مدعی نبوت گزرے ہیں جو جھوٹے ہیں اور 23 سال سے زیادہ کا عرصہ انہوں نے گزارا ہے۔ مثلا تاریخ ابن خلدون کے اندر جو ہے ایک بندے کا تذکرہ ملتا ہے صالح بن طریف کا، وہ تقریباً دعوی نبوت کے بعد 47 سال تک زندہ رہا ہے۔ تو کیا یہ لوگ اس کو سچا نبی مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے اس کو۔ اسی طرح جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے اندر ہی ایک مدعی نبوت جو ہے وہ مرا تھا، بہاءاللہ ایرانی، وہ شیعہ فیملی سے اس کا تعلق تھا اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ وہ تقریباً دعوی نبوت کے بعد تقریباً 40 سال زندہ رہا ہے۔ تو کیا یہ بھائی اب بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں؟ کیا بہاءاللہ کو یہ سچا نبی مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ یہ لوگ کہیں گے جی وہ جھوٹا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس نے دعوی نبوت کے بعد 23 سال سے زیادہ کا عرصہ گزار لیا، اب تمہارے معیار کے مطابق تو وہ سچا ہونا چاہیے۔ اب بہاءاللہ ایرانی جو ہے وہ قریب کا تھا اور اس کے پیروکار بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، یہاں لاہور کے اندر بھی موجود ہے، میری ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، سرگودے کے اندر بھی میں کئی بھائیوں سے ملا ہوں، پنڈی میں بھی میں گیا تھا، تو وہ لوگ موجود ہیں۔ تو اب ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ کہا انہوں نے کہ نہیں جی اس کا دعویٰ نبوت نہیں تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، تو جو خدائی کا دعویٰ کرے نا تو وہ ہمارے بحث کے تحت نہیں آتا، ہماری بحث کے تحت جو ہے نا وہی آتا ہے جس نے دعویٰ نبوت کیا ہو۔ ہم ان کو سادہ سا جواب دیتے ہیں، بھائی بہاءاللہ کو ماننے والے موجود ہیں، بڑے بڑے شہروں کے اندر موجود ہے، یہاں لاہور کے اندر ان کا مرکز ہے باقاعدہ، آ جاؤ ہمارے ساتھ، جا کر ان سے پوچھتے ہیں تم بہاءاللہ ایرانی کو خدا مانتے ہو یا مسیح مانتے ہو، کیا مانتے ہو، نبی رسول مانتے ہو یا خدا مانتے ہو؟ آ جاؤ، ماننے والے اس کے موجود ہیں نا، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا دعویٰ کیا تھا، خدائی کا دعویٰ تھا یا اس کا دعویٰ نبوت اور رسالت کا تھا، کیا تھا اس کا دعویٰ؟ پھر نہیں جائیں گے ہمارے ساتھ، نہیں جی نہیں ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں بھائی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ تو خدا نہیں مانتے، اس کو تو نبی مانتے ہیں، وہ تو خدا نہیں مانتے۔ یہ صرف انہوں نے چونکہ عام بندے کی رسائی نہیں ہوتی ان تک، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بھی کوئی مذہب ہے، تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ اپنا پیچھا چھڑا لیتے ہیں۔ شروع میں جب قادیانی لوگ میرے ساتھ گفتگو کرتے تھے، مجھے تبلیغ کرتے تھے، تو میں نے کسی کتاب کے اندر اس کا پڑھ لیا تھا، یہ دلیل جب دیتے تو میں کہتا تھا بہاءاللہ ایرانی نے جو ہے وہ 23 سال سے زیادہ کا، کہتے نہیں اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہو۔ بڑا میں پریشان ہوتا تھا کہ یہ کہاں ہیں، یہ لوگ کدھر ہیں، کتابیں ان کی کہاں ہیں، پھر پتہ چلے گا۔ تو اتفاقاً جو ہے وہ پھر میرا ان کے ساتھ رابطہ ہو گیا، پھر ان کی کتابیں بھی مجھے مل گئیں، ان لوگوں سے بھی پوچھا، اس کی کتابیں پڑھی تو پتہ چلا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں قادیانی لوگ، اس کا خدائی کا دعویٰ کوئی نہیں ہے، وہ بھی انہی کی نسل سے، بلکہ یہ اسی کی نسل، وہ صرف جو ہے نا وہ مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ لگا رہے ہوتے ہیں۔ بھئی اس کے پیروکار موجود ہیں۔ ہم اگر کہہ دیں مرزا قادیانی کا دعویٰ خدائی کا تھا تو قادیانی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟
لو جی ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم سے پوچھو کہ اس کا دعویٰ کیا تھا، آپ کون ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار؟ بھائی اس کے بھی پیروکار موجود ہیں، اسے پوچھ لو۔ اچھا اس نے اب وقت گزارا تھا 23 سال سے زیادہ، تو اس کا حل نہیں ہے ان کے پاس، تو انہوں نے پھر یہ حل نکالا کہ جو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حالانکہ مرزا غلام محمد قادیانی نے خود جو ہے، یعنی اس نے خود بھی یہ کہا ہے بہاءاللہ نے کہ میں خدا کی طرف سے ہے، بلکہ اس کی جو سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے نا شریعت کی کتاب، کتاب اقدس، وہ قرآن مجید کے مقابلے میں اس کو کہتے ہیں جی اس نے آ کر قرآن مجید کو منسوخ کیا، یہ بہائیوں کا دعویٰ ہے۔ کتاب اقدس کے اندر جو ہے نا فقرہ نمبر جو 129 ہے، اس نے کہا ہے قد بدأت من اللہ ورجعت الیہ، میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں اور اسی کی طرف میں نے جانا ہے۔ یہ خدائی کا دعویٰ ہے، خود کہہ رہا ہے میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کی طرف ہی میں نے جانا ہے، یعنی وہ واضح طور پر جو ہے وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس نے خدائی کا دعویٰ ہرگز نہیں کیا، اور یہ اس کی سب سے معتبر کتاب جو ان کے ہاں شریعت والی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس طرح لو ابن زیب کے اندر بھی اس نے جو ہے یہ کہا ہے، اپنے دعوی نبوت کو پیش کیا ہے۔ کلمات بہاءاللہ کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ موجود، کہتا ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں جو میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ لوگ ظالم ہیں جو میرے بارے میں یہ کہتے ہیں، اس نے خود انکار کیا خدائی کے دعوے سے، اس نے قطع خدائی کا دعویٰ نہیں کیا وہ، اور یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو اس کے ذمے جو ہے جھوٹ لگاتے ہیں۔ مزید یہ کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے خود بہاءاللہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ مدعی مسیحیت تھا، کیونکہ مرزا قادیانی نے بہاءاللہ کی کتابیں پڑھی تھیں، اس کے مذہب کو جانتا تھا، تو اس کا ایک جو ہے نا پیروکار مرزا محمود زرقانی، وہ ایران سے چلا مرزا غلام محمد قادیانی سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا یہاں ہندوستان میں، تو اس نے آ کر چیلنج کیا کہ جی میرے ساتھ مناظرہ کریں، آپ نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی نے اس کے بارے میں تبصرہ کیا، مرزا محمود زرقانی کے بارے میں۔ لیکچر لاہور کے آخر میں مرزا قادیانی نے اس بات کو مانا، یہ لیکچر لاہور مرزا قادیانی کا روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 کے اندر اور صفحہ نمبر 146 پر یہ بات موجود ہے۔ کہتا ہے کہ مدعی مسیحیت کا ایک پیروکار جو ہے وہ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آیا، اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ گفتگو کر، تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں میں گفتگو نہیں کروں گا، تو اپنا بیان جو ہے وہ اخبار کے اندر شائع کر دے، میرا بھی شائع ہو جائے گا تو لوگ خود فیصلہ کر لیں کون سچا کون جھوٹا ہے۔ اور وہ تھا مرزا محمود زرقانی جو بہاءاللہ کا ماننے والا تھا، یعنی مرزا قادیانی نے خود تسلیم کیا کہ بہاءاللہ جو ہے وہ مدعی مسیحیت تھا، یعنی وہ مسیح ہونے کا مدعی تھا، خدا ہونے کا مدعی نہیں تھا۔ تو اس کے باوجود قادیانی لوگ جو ہے نا وہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ آخری نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے پروگراموں کے اندر کہا ہے کہ قادیانی امت ایک ایسی امت ہے کہ جو اپنے متنبی کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کو جھوٹا بھی کہہ دیتے ہیں، یہاں بھی یہی صورتحال ہے، کہہ دیتے ہیں جی دعوی نبوت کے اوپر تو 23 سال پورے نہیں ہوتے، لیکن وہ جو پہلی مرتبہ الہام ہوا تھا نا، الہام کے دعوے سے ہم نے دیکھنی ہے وہ مدت، تو وہاں سے 23 سال نہیں، وہاں سے 26 سال جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو اب مرزا غلام محمد قادیانی نے خود جو ہے اپنی کتاب تتمہ 40 نمبر 4 کا جو تتمہ ہے وہ جلد نمبر 17 روحانی خزائن کی اور صفحہ نمبر جو ہے 477، وہاں پر اس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ولو تقولا کے تحت ہماری بحث جو ہے نا وہ وحی نبوت کے حوالے سے ہے، کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وحی نبوت اس کے اوپر آئی ہے اور وہ 23 سال گزار لے تو وہ سچا ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کو نہیں مانتے قادیانی لوگ، وہ لے جاتے ہیں الہام کا، جی الہام کی مدت جو ہے وہ دیکھی جائے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے وحی نبوت کو اگر دیکھیں گے تو 23 سال پورے کر ہی نہیں سکتے وہ کسی بھی صورت میں۔ تو ہم نے جو قادیانیوں نے ایک معیار اپنی جانب سے مقرر کیا ہے سورۃ الحاقہ کی ان آیات کے تناظر میں، ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھا کہ اس کی کون کون سی شکلیں بن سکتی ہیں، اور اس میں سے کسی شکل کے مطابق بھی مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ سچا ثابت نہیں ہوتا۔ اگر اس کو سچا ثابت کرنا ہے تو پھر کئی جھوٹوں کو بھی سچا ماننا پڑے گا جس کو وہ بھی لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ شیخ صاحب یہ جو قادیانی اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں اپنی من پسند، تو اگر یہ تفسیر اور تشریح نہیں ہے تو پھر اس کی صحیح تفسیر کیا ہے؟ آیت کا یہ مفہوم بھی سمجھا دیں۔ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا، ظاہر ہے کہ ناظرین کے ذہنوں کے اندر یہ سوال تو اٹھے گا
کہ اگر یہ تفسیر غلط ہے جو قادیانی لوگ کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے ان آیات کا؟ تو پہلی بات تو آپ نے سمجھ لی، آپ کی وساطت سے ناظرین سے میں پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے اللہ کی توفیق سے یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ جو انہوں نے معیار مقرر کیا اس کے مطابق بھی مرزا قادیانی پورا نہیں اترتا۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں اس کی اصل تفسیر۔ اصل تفسیر یہ ہے اس کو میں ایک پہلے مثال دیتا ہوں، پھر میں اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ حکومت کی جانب سے ایک نمائندہ مقرر ہے، مثال کے طور پر ہم کہہ لیتے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا، وہ حکومت کی جانب سے، صدر کی جانب سے، وزیر اعظم کی طرف سے جو ہے وہ مقرر ہے کہ یہ ہمارے نمائندہ ہے ہماری جماعت کا، یہ ایک پورے صوبے کو سنبھالے گا۔ اب وہ نمائندہ اپنی طرف سے ایک اصول بیان کر دیتا ہے، جی وزیر اعظم صاحب نے جو ہے نا مجھے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد پاکستان میں یہ قانون رائج ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے نہ کہا ہو تو کیا وزیر اعظم کی مشینری جو ہے وہ حرکت میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ فوراً جو ہے شور پڑ جائے گا، وزیر اعظم یہ تو میرے ذمہ جھوٹ لگا رہا ہے، میں نے تو اس کو کہا ہی نہیں، میں نے تو یہ اصول پاس نہیں کیا، میں نے تو یہ قانون پاس نہیں کیا، اس نے کہاں سے قانون یہ لے لیا؟ فوراً جو ہے وہ اس کی تردید کرے گا، حرکت میں آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈسمس کر دے، اس سے جو ہے وہ استعفیٰ لے لے، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ، کیونکہ وہ اس کا نمائندہ مقرر شدہ تھا، اس نے اپنے سربراہ کے ذمے جھوٹ لگایا، تو اب وہ سربراہ جو ہے اس کو پکڑے گا، سزا دے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ۔ لیکن اگر یہ جو سڑک کوٹنے والے لوگ ہیں، یہ گندگی صاف کرنے والے لوگ، نشئی قسم کے لوگ گلی کے اندر آپ کو ملیں اور وہ کہیں جی میری وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوئی اور انہوں نے یہ قانون پاس کر دیا ہے، آرمی چیف صاحب نے مجھے رات کو فون کر کے کہا ہے کہ بھائی کل سے جو ہے نا یہ اصول ہو جائے گا، تو کیا آرمی چیف یا وزیر اعظم یا کوئی بھی سربراہ جو ہے ان کی باتوں کو سیریس لے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ ان کو پرواہ نہیں، کیونکہ وہ تو اس کے نمائندے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ چونکہ ہمارے نمائندے ہیں ہی نہیں، کیسے لوگ اس کی بات کا یقین کریں گے؟ اب جب آپ نے یہ مثال سمجھ لی تو اب آ جائیں ان آیات کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سچے نبی کو خطاب کر کے کہا ہے کہ اگر سچا نبی جو ہے وہ میرے ذمہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی تو میں اس کو دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑ کر اس کی رگے جان کاٹ دوں گا، کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اور اللہ کا نمائندہ کبھی بھی اللہ کے ذمہ جھوٹ نہیں لگا سکتا۔ اگر لگائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی نبوت کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذمہ جھوٹ لگایا، اب اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ تھا مقرر کردہ اور اس نے اللہ کے ذمہ جھوٹ لگا دیا۔ تو جو اللہ کا نمائندہ ہی نہیں ہے وہ جتنی مرضی جھوٹ بولتا رہے، اللہ کے ذمہ لگاتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اصول نہیں بیان کیا کہ میں اس کو دنیا کے اندر جو ہے وہ 23 سال کے اندر جو ہے وہ پکڑ لوں گا، اس کی رگے جان کاٹ دوں گا، اس کی رسی ڈیلی کی ہوئی، رسی بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں۔ ابھی بھی آپ مسیحیوں کا جو ہے نا وہ شفاعیہ اجتماع آپ دیکھیں، وہ اب تو ان کے وہ چینل بھی جو ہے وہ کئی جگہوں پر جو کئی شہروں کے اندر چلتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ شفاعیہ اجتماع کی جو ہے نا وہ عبادت بھی دکھائی جاتی ہے۔ وہاں پر آج بھی مسیحی لوگ جو ہے نا وہ الہام کا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میرے اوپر روح القدس نازل ہو گیا۔ آپ کسی بھی عیسائی سے پوچھ کر دیں کہ روح القدس نازل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جو ہے اس کو وہ دیا جاتا ہے۔ تو وہ 23 سال کیا، وہ تو 50 60 سال تک جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں ان کو پکڑتا۔ مسئلہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں، جتنے مرضی اللہ کے ذمہ جھوٹ لگائیں، اللہ نے رسی چھوڑی۔ تو ان آیات کا تعلق جو ہے وہ سچے نمائندے کے ساتھ، اور سچے نمائندے نے کبھی بھی جھوٹ بولا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں سچے نمائندے کی سچائی کو واضح کیا ہے کہ یہ میرا نمائندہ، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو یہ جھوٹ بولتا تو میں اس کو ختم کر دیتا، یہ تو میں نے اس کو ختم نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ یہ سچا نمائندہ ہے۔ جھوٹا بندہ جتنے مرضی کسی کے ذمہ جھوٹ لگاتا رہے، جو نمائندہ نہیں ہے کسی کا تو اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، جو نمائندہ ہوگا وہ اگر جھوٹ لگائے گا نا پھر پرواہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ان آیات کا صحیح مطلب۔ جزاکم اللہ خیرہ شیخ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آج یہ موضوع یہیں پہ ہم مکمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ.